بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں یہ 5 کام لازمی کریں۔ شب برات میں تقدیر بدلی جاتی ہے، زندگی کے حالات بدلے جاتے ہیں۔ اگر انسان کی تقدیر میں بدحالی تنگ دستی ہے تو اللہ عز و جل بدحالی خوشحالی میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ 5 کام لازمی کرے تاکہ اللہ پاک ہماری تقدیر سنوار دے۔ 5 کام کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ محترم ناظرین، شب بارات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے بلاوا اور اس نے منانے کی رات ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور میں آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا پھیلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پرور کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کو کسی بھی مہینے کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے؟ کیا آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے اس میں تنہائی مطلوب ہے، خلوت کی عبادت ہے اور اس کے ذریعے انسان اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و غل اور میلے ارتماع اور منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ میں ایام بیض یعنی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے عز و جل کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ شعبان کے 15ویں رات کو اللہ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ اور کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے میں اس کو عافیت دے دوں؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی
آدمی ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے، ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ میاں پکارتے ہیں۔ اس رات میں کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے اور عبادت کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت بھی گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت میں وقت گزارا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ رات مانگنے کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، مانگا کیا جائے، اس کی طرف رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مختصر سی اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مانگنے کی تین چیزیں رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ لیجئے، خدا تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے، جتنا چاہے کھولو لو۔ خدا تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں کنجیاں دے دی، جتنا چاہے کھولو اور لے لو۔ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اب ایک تم اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگو۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیے، کیونکہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، اور مجھے عذاب اور سزا نہ دیجیے، اس لیے کہ آپ مجھ پر قادر ہیں، یعنی جب چاہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مغفرت فرمائے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں تا حیات اسلام پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔